हम नवाज शरीफ का एहतसाब करें। जिस मुल्क का हुक्मरान करप्ट होता है वो सारा निजाम करप्ट कर देता है। मेरा मुतालबा मान ले और घर चले जाए। क्या 2018 तक हम खींचने देंगे इनको? अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं देगा ये टेंशन बढ़ती जाएगी। मुझ पर कोई इल्जाम साबित हुआ तो मैं एक लम्हे की ताखीर के बगैर घर चला जाऊंगा। तहरीक इंसाफ कल का जो जॉइंट सेशन है उसको बॉयकॉट कर रही है। तहरीक इंसाफ इन प्रोटेस्ट कि पार्लियामेंट को प्राइम मिनिस्टर जवाब नहीं दे रहा, हमारी जमहूरियत कमजोर कर रहा है, पार्लियामेंट को कमजोर कर रहा है, पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक इदारों को कमजोर कर रहा है अपनी करप्शन बचाने के लिए। नवाज शरीफ लेजिटिमेसी खो बैठे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने से, और कोई नून लीग का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। पार्लियामेंट चलती रहती है, नवाज शरीफ इस्तीफा दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मीन एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो उठाए तो जा रहे हैं लेकिन उनके जवाबात ना पार्लियामेंट को मिले हैं और ना इस कौम को मिले हैं। हीले बहानों से किसी ना किसी तरह ये कोशिश की जा रही है कि एक बहुत बड़ा इशू जो पनामा की शक्ल में मंजर आम पर आ चुका है, जिस हवाले से वजीर आजम कौम से 2 दफा खिताब कर चुके हैं, पार्लियामेंट में अपना मौक़िफ़ पेश कर चुके हैं और अपनी जबान खुद कौम के सामने ये कह चुके हैं कि अगर उन पर किसी भी किस्म का कोई इल्ज़ाम हुआ तो वो घर चले जाएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो पार्टीज इल्ज़ाम लगा रही हैं, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, इन सब मसाइल का बड़ा सिंपल सा हल ये है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी बाहर बैरूने मुल्क जितनी भी उनकी जायदाद है या उनके बच्चों की है या उनकी फैमिली की है, और अगर वो सब क्लीन डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं तो वो कौम के सामने रखते हैं। इस टेंशन का सिर्फ एक ही हल है। तहरीक इंसाफ ने जो पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास था उसके भी बायकॉट का ऐलान किया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने यह कहा है कि वो वजीर आजम को नहीं मानते। प्राइम मिनिस्टर अपनी लेजिटिमेसी खो चुके हैं और ये तल्ख और संजीदा रवैया हम देख रहे हैं अड्डा चौक के जलसे के बाद। तहरीक इंसाफ को जो पॉलिटिकल पार्टीज या जो पॉलिटिकल पंडित्स ये कह रहे थे कि खान आइसोलेट हो चुके हैं और शायद बार बार निकालने पर आवाम कितनी दफा निकलेगी। जाहिर सी बात है कि उम्मीद दिलाई जाए और उसके बाद मामलात कुछ ना हो तो एक आस जो है वो टूट जाती है। तहरीक इंसाफ के वोटर्स भी कितनी दफा बाहर निकलेंगे, लेकिन उसके बरक्स वो लोग जो ये समझ रहे थे कि शायद ये मामला दब जाएगा जब हजूम दर हजूम लोग अड्डा चौक की तरफ निकले और खान के कहने पर एक बार फिर निकले, तो इस बात को आप, मैं या कैमरे की आंख, पूरी दुनिया ने देख लिया और कोई भी इस चीज को निगेट नहीं कर सकती कि दिस वाज नो डाउट अ बिग एंड लार्ज क्राउड। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये क्राउड चांटिंग स्लोगन्स और तहरीक इंसाफ का प्रेशर प्राइम मिनिस्टर को इस बात पर फोर्स कर सकता है? क्या इदारे हरकत में आ सकते हैं? क्या नैब कुछ कर सकता है? और जब इस हवाले से बात की जाती है कि एहतसाब किया जाए तो एहतसाब के हवाले से फौरी तौर पर जो इस करप्ट निजाम को बचाना चाहते हैं उनका मौके सामने आ जाता है कि जमहूरियत खतरे में है। जमहूरियत खतरे में क्यों है? कौन किसका एहतसाब करेगा? चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी भी अब तो लाहौर हाई कोर्ट चले जा चुके हैं और उनके कहने के बाद लाहौर हाई कोर्ट ने केस समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। बकौल चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर लेजिटिमेसी खो चुके हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर क्राउड्स निकल रहे हों तो हुकूमत कितनी प्रेशर में होगी? इस पर बात कर लेते हैं नाज़रीन इस छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया फैसल वाडा साहब ने, सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के, आसिया साक साहिबा जो अब PSP की एक सीनियर मेंबर हैं, सेनेटर रुबीना खालिद, और डॉक्टर रमेश कुमार साहब कौमी असम्बली के रुकन और PMLN के एक सीनियर रहनुमा। सवाल बहुत सारे हैं और जवाबात देने हैं हुकूमत को। हुकूमत इस मूड में है या नहीं, इस पर बात कर लेते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगी फैसल। तहरीक इंसाफ पे लोग तनकीद कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप लोगों को कल का जो सेशन है मुश्तरका इजलास वो नहीं बाइकआउट करना चाहिए था। पीपल्स पार्टी भी ये कह रही है कि अगर आप नहीं मानते वजीर आजम को तो ना माने, वैसे वो एक मुंतखब वजीर आजम है। ये कमरो जमान कायरा साहब का के अभी उनका मौक़िफ़ चला है, तो मुझे नहीं पता कि पूरी पार्टी का ये मौक़िफ़ है या नहीं। शुक्रिया जास्मीन साहबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि ये तो बहुत अच्छी बात है अगर कायरा साहब का ये पीपल्स पार्टी का स्टांस है।
کہ ہم وہ منتخب وزیر اعظم ہیں اور یہی ہم پاکستانیوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے. اور خان صاحب سنگل ہینڈڈلی چلیں, خان صاحب اکیلے آدمی ہیں, خان صاحب کی پارٹی اکیلی ہے, اسٹیٹس کو کے خلاف ہے, اکاؤنٹیبلٹی مانگتی ہے, ڈیلیورنس اور گورننس پہ بلیو کرتی ہے, اسٹیٹس کو کے خلاف ہے. ہم اکیلے نکلے تھے, اکیلے ہیں, آگے بھی اکیلے چلیں گے. پوائنٹ سکورنگ چل رہی ہے, کچھ جلسہ کھیلنے کی باتیں پیپلز پارٹی سے بھی آ رہی ہیں, جو وہ دے وانٹ ٹو بی پارٹ آف دا گیم جسٹ ٹو گیٹ دا ریکگنیشن. اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ایک نیشنل پارٹی پروونس تک رہ گئی ہے. اور نون لیگ کا جہاں تک کہ ہم بڑے کلیئر ہیں, ہمارا سٹانس بڑا کلیئر ہے. ہمیں جو پذیرائی ملی ہے عوام سے, جو لوگوں کے منہ بند ہو گئے ہیں, ہم اب عوام کی ریٹ سے گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں گے. ہم اسلام آباد جا رہے ہیں, ہم اسلام آباد کو بند کریں گے, ٹوٹلی بند کر کے اس گورنمنٹ کو کولیپس کر دیں گے. ہم اس کو چلنے کسی صورت نہیں دیں گے جب تک اکاؤنٹیبلٹی کی ٹائم لائن نہیں آتی اور نواز شریف صاحب اسٹیپ ڈاؤن. دیکھیں, دو آپشن ہیں, یا آپ ٹائم لائن دیں, انڈیفینٹ کوئی چیز دنیا میں نہیں ہوتی کہ آپ ساری زندگی کوٹوں میں چلتے رہیں اور 20 سال کے بعد فیصلے آئیں گے. ایک ٹائم لائن دیں, 20 دن, 25 دن, 30 دن کی. دوسرا یہ کہ اسٹیپ ڈاؤن کریں. نواز شریف کا مطلب تھوڑی جمہوریت ہے, ہم تو جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں, ہم تو جمہوریت کو مضبوط کر رہے ہیں. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی, گورننس نہیں ہوئی, ڈیلیورنس نہیں ہوئی, تو پھر جمہوریت خطرے میں آتی ہے. یہ تو مکمگا کی سیاست ہے, عروج پہ چل رہی ہے. کبھی اسمبلیوں میں بل پاس ہو رہے ہیں, کبھی آپ ایک دوسرے کو غدار بھی کہتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ اسے ہاتھ بھی جا کے ملا رہے تھے. خان صاحب نے کم سے کم اپنی اسٹیچر تو مینٹین کیا کہ جس آدمی کو چور کہہ رہے ہیں, بے ایمان کہہ رہے ہیں, جس کی اکاؤنٹیبلٹی کرپشن کی بات کریں, اس سے ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتے, اور ہم نہیں ملانا چاہتے. اور پنجاب میں ہم نے دیکھ لیا یہ جتنی پھڑیاں ان کی پنجاب میں نون لیگ مار رہی تھی, بالکل ہلکے ایک شیل کی طرح ہے, تو بالکل ادھر سے یوں کر کے ہوا مارے تو سب اڑ جائیں. اور ہم اسلام آباد بھی دیکھ لیں گے. اب میرا جو کنسنسس یا میرا جو تجزیہ انالیسس ہے وہ یہ کہ یہ پنڈی بوائز کی طرف بھاگے گے میاں صاحب, جیسے 2013 میں بھاگے تھے. یعنی کہ ایک ثالثی کا اور کردار چاہیے. دیکھیں جی, آپ ویری کروشل ٹائمنگ فار پاکستان. ایک طرف کشمیر, ایک طرف بھارت کے ساتھ ٹینشن, ایک طرف آنے والے انتخابات, ایک طرف یہ سارے معاملات, کل کا جوائنٹ سیشن. آصف صاحبہ میں چاہوں گی اور چیف کی اپوائنٹمنٹ کا بھی جاسمین صاحب ایک منٹ, آپ جو کشمیر سب کر رہے ہیں نا, یہ کشمیر زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے اور اتنا ہی بڑا ایشو ہے, کیونکہ اس میں ڈائریکٹ کرپشن کا پیسہ ٹیررزم میں جا رہا ہے, انٹرنل اور ایکسٹرنل کراس بارڈر. جب انٹرنلی آپ ویک ہو جائیں گے تو آپ کیا ایکسٹرنلی لڑیں گے؟ جو کرپشن کا پیسہ ڈائریکٹلی ٹیررزم میں, یہ جو سارے ووٹ لیے جا رہے ہیں, چھوٹو گینگ, یہ سارے منسٹر جو پش پنائی کریں, کیا ہے سندھ کے کراچی کے علاوہ کوئی آپریشن آپ کرنے نہیں دے رہے. دیکھیں جاسمین صاحبہ, بڑا کلیئر ہے, بڑا کلیئر سٹانس کا ہے خان صاحب کا. اسٹریٹ ہیڈ آن جا رہے ہیں ہم, پرامن ہیں, لا فل کریں گے, لیکن اس گورنمنٹ کو اب چلنے نہیں دیں گے. آسیہ صاحبہ کیا ہوتا دیکھ رہی ہیں آپ؟ کیونکہ جیسے میں نے کہا یہ ٹائمنگ بڑا کروشل ہے, آگے چیف کی اپوائنٹمنٹ ہے, نئے چیف کی آمد ہے. ایک آپ کو پتہ ہے ملک پاکستان کے کیا حالات ہیں اس وقت؟ شکریہ جاسمین. دیکھیں, پہلے تو میں فیصل آوارہ صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کو ذرا سا وہ کروں گی, کرٹیسائز کروں گی. یہ جو انہوں نے کہا کہ جی کشمیر سے بڑا یہ والا معاملہ ہے, نہیں پلیز ڈونٹ کمپیئر ایپل وتھ اورنجز. ایک اس کی اپنی سینکٹیٹی ہے اور اس کا یہ اپنا معاملات ہیں. دونوں معاملات پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہیں, دونوں معاملات کے اوپر انویسٹیگیشن, ایک کے اوپر تو ہمارا سٹانس وہ ہے, پروون ہے. دیکھیں ڈیفینیٹلی اس وقت جو ٹائمنگ ہے وہ انتہائی کروشل ہے, ود دا آرمی چیف گوئنگ اوے اینڈ دا نیو آرمی چیف کمنگ ان. بارڈر کے اوپر جو سچویشن ہے, اور بارڈر سے زیادہ جو سچویشن خراب ہے جاسمین, وہ کہتے ہیں نا 4G جو وارفیئر ہے, جو شہروں میں لڑی جا رہی ہے, جو پاکستان کے اندر لڑی جا رہی ہے, ہمیں اس کا سامنا ہے. دیکھیں یہ جو 15-20 سالوں سے جو ایک پلان جس پر انڈیا کی را کھاد افغانستان کی, جس پہ CIA یہ سارے کاربند تھے, وہ پلان ضرب اسب کے ذریعے ڈسمینٹل ہوا ہے. کلبھوشن یادو کا گرفتار ہونا, یہ جو شہروں کے اندر یہ جو جنگ لڑی جا رہی تھی, وہ پورا پلان ڈسمینٹل ہوا ہے. اس صورتحال میں یہ جو پاناما کا جو معاملہ ہے, اچھی بات ہے, اویئرنیس ہے, اور اس بات پر عمران خان اور PTI کانگریچولیشنز کے مستحق ہے کہ انہوں نے ایک اچھا شو کیا. لیکن جاسمین اس کا آگے کیا, یعنی کہ آپ تو رہے اسلام آباد بند کریں گے. اسلام آباد دیکھیں, مجھے پھر افسوس یہ ہوگا کہ یہ وہی PTI ہے جو ایک وقت میں اسی اسمبلی سے ریزائن کر کے بھی بیٹھی تھی. یہ وہی PTI ہے جس نے ایک دفعہ پہلے بھی اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا, اور پورا پاکستان, ٹرسٹ می, پورا پاکستان ایکسپیکٹ کر کے بیٹھا تھا کہ جی واقعی شاید پاکستان کے اندر کرپشن کے معاملے کے اوپر کوئی بہت بڑا ایک کام ہو جائے گا اور ایک گورنمنٹ جائے گی. لیکن وقت نے یہ ثابت کیا کہ خان صاحب نے اور ان کی پوری پولیٹیکل پارٹی نے اس پہ یو ٹرن لیا. دے وینٹ بیک ٹو دا سیم اسمبلیز. پھر ابھی آپ اس کے اوپر آ جائیں, TORs کے اوپر آ جائیں, 6 مہینے ہو گئے, فار گاڈ سیک جاسمین,
कमेटीज पे कमेटीज, एक कमेटी पे जा रहे हैं, दूसरी कमेटीज पे आ रहे हैं। आपने ये प्रोग्राम पहले शुरू किया था कि तो उन्होंने जो कल का पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास का बायकॉट किया वो ठीक है? वो जो कह रहे हैं हम प्राइम मिनिस्टर को नहीं मानते, वो लेजिटिमेसी खो चुके हैं, वो ठीक है? फिर खान साहब have been saying this for the past 3.5 years, जैस्मीन, यानी कि for God's sake पाकिस्तान की पब्लिक भी अभी वो हो गई है कि यार तुम 3.5 साल से ये बात कह रहे हो, गो नवाज गो, गो नवाज गो, गो नवाज। और कौन सा नवाज गो यार, जब वो तुम उसी असेंबली के अंदर बार बार जाकर बैठ जाते हो तो फिर क्या चीज है? हाँ, जब आप पीपल्स पार्टी को इस बात के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि जी उन्होंने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी अपनाई हुई है, तो फिर काइंडली आप अपनी तरफ भी देखिए ना कि आपने भी यही पॉलिसी अपनाई हुई है। तो हाउ कैन एनी सेनेटर रुबीना, ओके आपकी तरफ वापस आऊंगी। सेनेटर रुबीना, आपका मौक़िफ़ लेना चाहूंगी। और ये बात दुरुस्त है कि पीपल्स पार्टी ने कैरेट एंड स्टिक की पॉलिसी ली हुई है, क्योंकि मेरे पास बिलावल साहब के कुछ बयानात हैं, जब हम वो देखते हैं और आपका एक्शन देखते हैं तो हमें बड़ा उसके एक्शन आपका बरक्स नजर आता है। क्या आप लोग समझते हैं कि आप सोलो फ्लाइट करना चाहते हैं या कोई डिवीजन है? मैं चाहती हूं आप अपने चेयरमैन का मौक़िफ़ पनामा के हवाले से सुन लें, फिर उस पर कमेंट करें कि अब आपका क्या मौक़िफ़ है। लेट्स टेक अ लुक। पूरी दुनिया में इनकी करप्शन के चर्चे आम हो रहे हैं। ये कौम अब आपसे हिस्सा मांग रही है। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम पनामा लीज की पीछा करेंगे। बलूचिस्तान में रॉ के एजेंट्स गिरफ्तार होते हैं तो नवाज शरीफ उन्हें कबूतर समझकर लफ्ज़ी लेते हैं। मियां साहब, आपने मोदी के हाथों को अपनी दोस्ती के इतने साफ दास्ताने पहना दिए हैं कि आज गुजरात के मुसलमानों के कातिल को इस्लामी बरादरी से सबसे बड़ा सिविल अवार्ड दिया जा रहा है। अब पंजाब चीफ मिनिस्टर हाउस में बैठे हुए असल छोटू गैंग का भी सफाया करना होगा। मेरे दोस्तों, इनके दिन गिने जा चुके हैं। इनकी हुकूमत की कश्ती अब लीक होकर हिचकोले खा रही है। करप्शन के सरदार को एक धक्का और दो। वेलकम बैक। सेनेटर साहिबा, कौन से वाले बयान पर पीपल्स पार्टी आज कायम है? देखिए जैस्मीन, पहले तो ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारे चेयरमैन साहब की पुरानी तकरीरें चलाई हैं तो थोड़ी खान साहब की भी चला लेते तो फिर शायद एक बेहतर कंपटीशन हम यहाँ पे कर लेते। उनकी तो हमने चलाई है। बिल्कुल इनकी तकरीर जो है उससे कोई इख्तलाफ नहीं है। करप्शन के ऊपर जो मौक़िफ़ है, पनामा लीक्स के ऊपर जो मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस पे कायम है। कल की जो एपीसी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने ही उस एपीसी में इस इशू को उठाया और बात वहां पे की, लेकिन बाहर निकल के जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर आप वो सुन लें, जी सुनाई हमने। उन्होंने कहा कि मुल्क की जो यूनिटी है, इस वक्त जो हालात हैं, सियासत जो है वो बाद में भी की जा सकती है, लेकिन जहाँ नेशनल सिक्योरिटी का और मुल्क के सलामती का सवाल आ जाता है वहां पे द पॉलिटिक्स कैन वेट। ये बड़ा क्लियर मौक़िफ़ उन्होंने कल दिया है अपना। और हम जो है करप्शन के खिलाफ जो जंग है, बिल्कुल इनकी वाडा साहब जो कह रहे थे कि ये इस्लामाबाद बंद कर देंगे और हुकूमत गिरा देंगे और उसको चलने नहीं देंगे, लेकिन आपने अगर बिलावल साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये भी कहा कि भाई उसके लिए लाए अमल क्या होगा, वे फॉरवर्ड क्या होगा। हाँ, सोलो फ्लाइट तो चले, बिल्कुल ठीक है। उन्होंने कल सोलो फ्लाइट का भी कहा और उन्होंने ये कहा कि उसका तरीकेकार क्या होगा। अगर हुकूमत गिरा दी जाती है तो फिर भी इवन देन यू नीड लेजिस्लेशन, किस तहत जो है वो कार्रवाई होगी, किस लॉ के तहत जो है वो वहां पे बात की जाएगी, उसके लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेजिस्लेशन भी कर रही है। लेकिन जो सबसे हैरान कुन बात है वो आज का इनका इकदाम है कि कल एपीसी में भी शामिल हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर, जहां पे वहां पे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जगह अगर हमारे हाथ में लाने की बात कर रहे हैं तो इनकी पार्टी के मेंबर्स भी वहां पे बनफ्से नफीस तशरीफ ले गए, उस में शमूलियत की। और आज जो सिक्योरिटी काउंसिल
मीटिंग थी इनके चीफ मिनिस्टर साहब खैबर पख्तूनख्वा के, वो भी उसमें उसी प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठे और उनके साथ बातचीत की। अब ये कल का जो सेशन है, देखिए पार्लियामेंट जो है वो नवाज शरीफ का कोई पर्सनल जागीर नहीं है। पार्लियामेंट इज फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पाकिस्तान। उसमें आप अपने मेंबर्स को बाहर रख के क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये क्योंकि एक इशू पे है। और सेनेटर साहिबा एक बात बताइएगा, क्या आप लोग भी ये समझते हैं कि वो लेजिटिमेसी खो चुके हैं? नहीं, देखें लेजिटिमेसी खोना और बात है। हमें ये जरूर है कि वो उनकी तहकीकात होनी चाहिए और तरीकेकार उसके लिए डेवलप होना चाहिए, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। इस चीज को देखिए, अगर वो नहीं भी हो पा रहा, लेकिन इस्लामाबाद को इस मौके पे जब आपकी सरहदों के ऊपर खतरे मंडरा रहे हैं, जब आपके जो दुश्मन है वो आपकी ताक में बैठा है, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? ये अपना कैपिटल सिटी बंद करके, जिसमें सारे सफारत खाने हैं, जिसमें सारे डिप्लोमेट्स रहते हैं, आप क्या मतलब? और मजे की बात है, कह रहे थे कि वो दहशतगर्दी की जो फंडिंग है वो सारी हमारी होती है। मतलब आप तो खुद जो डॉक्टर रमेश इल्जाम लगा रही है, ये बताइएगा तो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ ये सब कुछ सही है और हम दहशतगर्द हैं। डॉक्टर साहब, इस सारे मामलात का बड़ा ही आसान तरीका ये है कि नैब को कहा जाए कि आप इन्वेस्टिगेट करें, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद आप मामलात पार्लियामेंट और कौम के सामने रख दें। अगर तो कोई ट्रेल ऑफ मनी नहीं है, एविडेंस नहीं है, मेफेयर में प्रॉपर्टीज नहीं है, उनका कोई और लेजिटिमेट तरीके से अगर है, अगर लेजिट तरीके से है, तो फिर तो सारे मामलात ही खत्म हो जाएंगे और तहरीक इंसाफ तो घर चली जाएगी। क्यों नहीं गवर्नमेंट ये करती? जसिन, पहली चीज तो ये कि रेफरेंस इन्होंने पिटीशन के साथ जो सुप्रीम कोर्ट में भी जमा किया हुआ है, इलेक्शन कमीशन में भी जमा किया हुआ है, और एफबीआर ने भी सबको लेटर भेजे हुए हैं। मगर मुझे तो ये हंसी आ रही है फैसल वाडा साहब के ऊपर कि वो कहते हैं कि हम इस्लामाबाद पूरा जैम कर देंगे। इनके लीडर तो कहते हैं, उसका तो मुझे पता है कि इमेच्योर पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। जैसे उन्होंने कल दिखा, कल जो है वो एक नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में भी आते हैं, पार्लियामेंट्री कमेटी के इजलास में भी आते हैं, और मगर यहाँ पे जब ज्वाइंट सेशन जहाँ पे उनका हक है, वो तो हमारी दावत पे वहां पे आए, मगर आज जहाँ पे असेंबली के अंदर जहाँ पे उनका हक है, और हक उनको हमने जरूर दिया कि उसको दोबारा असेंबली में बैठने का मौका दिया, मगर भेजा तो अवाम ने ना इलेक्ट करके, तो कम से कम उस अवाम की नुमाइंदगी जो है वो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं ये। लेकिन मेरा सवाल तो डॉक्टर साहब ये नहीं है, मेरा ये सवाल नहीं है, क्योंकि मेरा कंसर्न तहरीक इंसाफ की सियासत नहीं है। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो सवाल तो मैं उनसे करूंगी, लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि ये टेंशन खत्म हो, ये मामला खत्म हो, तो प्राइम मिनिस्टर अपनी वेल्थ क्यों नहीं डिक्लेयर करते? हर वेल्थ हमारी इलेक्शन कमीशन के फार्म में, एफबीआर में जो भी हमारी वेल्थ है हमारे लीडरों की, वो वेल्थ सारी डिक्लेयर है। सर, चीफ जस्टिस अगर इनके ऊपर कोई इश्यूज है, देखो जस्मीन, इसके ऊपर जिनको इश्यूज हैं, जो इसके ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो बौखलाहट का, जैसे मोदी आज बौखलाहट का शिकार हो गया है, कश्मीर को जिस तरीके से हमने हाईलाइट किया तो इसने इधर उधर की बंदरबांट खोली, इसी तरीके से खान साहब भी धरनों की सियासत, उन्होंने पहले क्या खोया क्या पाया? डॉक्टर रमेश, मेरी एक बात सुनिएगा, मुझे धरने किए, मैं क्या वो क्या खोया क्या पाया तो वो खुद ही अपना जवाब देंगे, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं है। मेरा सवाल, चलिए मैं उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ कर देती हूँ ताकि आपको जवाब देने में आसानी हो। फॉर्मर चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, उन्होंने आज एक दायर कराई है दरख्वास्त प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। मुआक्किफ उन्होंने ये इख्तियार किया है कि वजीर आजम नवाज शरीफ और इनकी अहलिया ने झूठ बोला, असासे छुपाए, और पानामा लीक्स के बाद सारा सच सामने आ जाए, लिहाजा वजीर आजम और इनके खानदान के अफराद को ताहयात नाअहल करार दिया जाए, और लाहौर हाई कोर्ट ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। ठीक, लाहौर हाई कोर्ट में भी चली गई, सुप्रीम कोर्ट में भी चली गई, खुद ब खुद वकील जाएंगे, वहां पे जो जजों का फैसला होगा, हम ये नहीं कहेंगे सुप्रीम कोर्ट को कि आप फैसला दें नहीं तो हम धरना लगाएंगे आपके खिलाफ। हम ये नहीं कहेंगे कि मैंने प्रेशर डाला तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है वो जवाब दिया। ये शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट हमारी पिटीशन नहीं मान रही थी, मगर जब मैंने थोड़ी सी धमकी दी तो सुप्रीम कोर्ट ने हमारी पिटीशन। हमारा काम ये नहीं है इदारों को प्रेशराइज करना। क्या काम है सर? जब इदारे, एक सेकंड डॉक्टर रमेश, इलेक्शन कमीशन हो चाहे नैब हो, अगर नैब भी जरूरी समझती है, हम क्यों केस भेजेंगे? जब इदारे हालत गफलत में हो, मदहोश हो,
تو پھر کیا حل ہو سکتا ہے؟ میں تو آپ سے بار بار ایک ہی کوشچن کر رہی ہوں کہ سر جب سارے معاملات ٹھیک ہیں تو آپ پیپلز پارٹی، تحریک انصاف سب کا منہ بند کرنے کے لیے وہ تمام پیپر سامنے کیوں نہیں رکھ دیتے کہ بھائی all the wealth is جیسمین، اس clear؟ کے لیے ہم قانون سازی کر رہے ہیں. سر کیا اس میں اتنی قانون سازی کرنی ہے ڈاکٹر رمیش؟ ایسا کوئی بھی ایشو آئے، چاہے پناما ہو، چاہے بہاما ہو، چاہے کرپشن ہو، چاہے منی لانڈرنگ ہو، کس طریقے سے ان کو کیا جائے. اور ہم نے پارلیمنٹری کمیٹی کیوں بنائی؟ یہ ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے یہ ڈیسیجن لیا کہ ہم پارلیمنٹری کمیٹی، ہماری اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی ہم نے بیلنس بنائی، 6 اپوزیشن کے ممبر، 6 ہمارے ممبر. پھر بھی اگر وہاں پہ ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے کہ ہمیں دھرنوں کی سیاست کرنی ہے تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ ہم تو پھر بھی وہاں پہ قانون سازی میں جا رہے ہیں. ایک بریک لے لیتی ہوں، اس کے بعد پوچھ لیتے ہیں اس کا حل کیا. ویلکم بیک. فیصل، بہت اعتراض اس پہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پچ پر پھر انہی اسمبلیز میں یو ہرٹ دم. جاسمین صاحبہ دیکھیں، رمیش صاحب مجھے کہہ رہے تھے کہ ان کو ہنسی آتی ہے. مجھے ان پہ ہنسی بھی نہیں آتی، دکھ بھی نہیں ہوتا. یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے پیپلز پارٹی میں مفادات لے کے اب نون لیگ کی باتیں کریں گے، تو ڈگڈگی والے لوگ ہیں، جدھر ڈگڈگی بجے گی وہاں چلے جائیں گے. تو رمیش صاحب کو کہتا ہوں جواب میں دینا پسند بھی نہیں کرتا. اٹس بلو مائی ڈگنیٹی ٹو آنسر ہم ایٹ دا مومنٹ اس پرٹیکولر کیس کے اندر. دوسرا، میری بہن نے کہا کہ اتنی بڑی بڑی باتیں انہوں نے کہہ دی کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. یہ پی ایس پی کی تھی، پہلے مشرف صاحب کی تھی، اب پی ایس پی میں آ گئی ہیں. ان کے پاس کیا فیس ہے؟ یہ کس کے کندھے پہ بیٹھ کے آئے ہوئے؟ یہ کیا اتنے بڑے بڑے بلند دعوے کر رہے ہیں؟ یہ اسمبلی کی باتیں ہمیں سکھا رہے ہیں. بھائی یہ نہ مشرف کے ٹائم پہ کہیں تھے، نہ پی ایس پی کے ٹائم پہ. ابھی کرنٹ پلگ سے نکلا تو پھر مصیبت کھڑی ہو جائے گی. یہ سب واپس ٹکٹ کٹائیں گے. تو میں یہ چیزیں کہنا نہیں چاہتا. آپ ایک لاجک ایک لاجیکل بات کریں. دیکھیں اپنی باری میں بات کریں نا، باری باری بات کریں. دوسرا یہ کہ دیکھیں جو رمیش صاحب نے کہا کہ جی ہم بل پیش کر رہے ہیں، قانون سازی کر رہے ہیں. سعد رفیق صاحب کے حلقے کا 1,60,000 ووٹس کا فیصلہ آیا ہے ہمارے فیور میں یا ان کے فیور میں. یہ ابھی ڈیسائیڈ ہونا ہے 3.25 سال بعد. اگلے 3.25 سال بعد کوئی اور فیصلہ آئے گا. وہ ڈی سیٹ ہوتے ہیں اگلے 3 سال بعد. تو ٹرم 5 سال کا ہے، ڈیسیجن آ رہا ہے 9 سال کا. اٹس ناٹ پریکٹیکلی پاسبل. جہاں تک چیف جسٹس صاحب کی بات کی رمیش صاحب نے کہ ہم نے پریشر ڈالا، ہم بڑی عزت کرتے ہیں قانون کی. ہم ان کی طرح گنڈے بدماش تھوڑی تھے جو کود گئے تھے. جو ان کی اب کی پارٹی ہے نون لیگ، وہ تو کوڑ گئے تھے. انہوں نے بدماشی کی تھی، وہاں جا کے مار پیٹ کی تھی، لوگوں کو ڈرایا تھا. اور یہاں کراچی میں دوسری پارٹی کی ہوتے ہوئے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے چیف جسٹس کا بیٹا کڈنیپ ہو گیا سرے عام. تو یہ کس منہ سے ساری باتیں ہو رہی ہیں؟ کس منہ سے کر رہے ہیں؟ ہم سٹیٹس کو کے خلاف اکیلے تھے، خان صاحب اکیلے تھے، اکیلے ہیں، اکیلے رہیں گے. تحریک انصاف سولو فلائٹ ہی کرے گی. اس لیے کرے گی کہ ساروں کا مکمکا ہے. کوئی اسمبلی کا بہانہ کرتا ہے، کوئی لیجسلیشن کی بات کرتا ہے. لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں پھر کل کے آپ اجلاس میں کیوں گئے تھے if you don't accept him as a prime minister؟ دیکھیں جاسمین صاحبہ، ہم نے ہر طریقہ اختیار کرنا ہے. ہم نے ٹیو آرز کے لیے ہم نے الیکشن کمیشن کے پاس گئے، ہم سپریم کورٹ گئے، ہم نے اسمبلی کو لیا، ہم نے ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لینے کی کوشش کی. ہمارا آج بھی انوائٹ اور انویٹیشن وہاں موجود ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم انوائٹ نہیں کرتے بہت اچھی طریقے سے. تو اس بار ٹھیک ہے، ہم کارڈ وارڈ بھجوا دیں گے. روبینہ صاحبہ میری بہن بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو تو میں بڑے عزت محترم ہے میری اور میں عزت سے ان کو انوائٹ کرتا ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اپنا پولیٹیکل گین جو ہے وہ اب اس طرح لے گی کہ وہ بھی اسٹریٹس پہ آئے گی. ہمارے ساتھ آتی نہیں آتی، ہمیں اس کا کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ ہم نے اپنی اسٹرینتھ شو کر دی. بلکہ ہمارے کنٹینر پہ آ کے ان سب کو بینیفٹ ہو جانا تھا جو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہم پہ کرم کیا. لیکن یہ سب پولیٹیکل پارٹیز بھی بیک ان دا گیم آنے کے لیے اپنی مائلیج کے لیے سڑکوں پہ آئے گی. طریقہ کار ڈفرنٹ ہوگا. ایونچولی دے ول سائڈ نواز شریف بیکاز ان کو وہ فائدہ دیتا ہے. ہم تو ٹیو آرز کے تحت ہیں کہ عمران خان صاحب کے وہی کریں جو نواز کا کرنا ہے. لیکن ان کے لیے پاسبل نہیں ہے نا. احتساب اگر ہوگا تو سارے لٹکائے جائیں گے. ہمارے لیے تو کوئی پرابلم نہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کا احتساب کریں، رائٹ اوے کریں، اسی وقت کریں. ہمیں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں. احتساب ہوگا پاناما کے حوالے سے ہوگا، کچھ ہونا چاہیے ہونا تو بہت کچھ چاہیے، ہونا چاہیے. اور دیکھیں میں ایک بات کہوں کہ یہ جو الیکشن کمیشن کے اندر یہ جو ریفرنس دیا ہے اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے جو الیکشن کمیشن کے اندر اپنے پرفارمے بھرے ہیں اس کے اندر انہوں نے جو پاناما کے اندر جو ان کی جو تمام چیزیں باہر آئی ہیں ان کا کہیں پر کوئی ذکر نہیں ہے. اس لحاظ سے وہ ڈسکوالیفائی ہو سکتے ہیں.
احتساب ہوگا یا نہیں ہوگا یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن میں فیصل نے ابھی یہ کہا کہ جی پہلے کہاں تھی جنرل مشرف کے ساتھ تھی، اب پی ایس پی کے اندر ہے تو پلگ نکال لیا، تو ہم امپائر کی انگلی پر نہیں کھیلتے. اور فیصل صاحب اگر میں کل جنرل مشرف کے ساتھ تھی تو کل بھی پاکستان کی بات کرتی تھی، آج اگر پاک سرزمین کے ساتھ ہوں تب بھی پاکستان کی ہی بات کر رہے ہیں. نہیں آپ نے مجھ سے میری بات کی نا، میں آپ کو جب آپ سے بات کر رہا ہوں پارٹی سے بات کر رہا ہوں نا، پارٹی کی تو آپ جنرل مشرف کو، میں حالانکہ I'm not here to defend جنرل مشرف، لیکن آپ جنرل مشرف کو آپ عمران خان کے ساتھ کمپیئر نہ کریں. جنرل مشرف نے پاکستان کو 10 سال دیے ہیں اور وہ میں اس پہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بالکل عمران خان صاحب کے ساتھ کسی کو نہیں آپ کمپیئر کر سکتے. no question in it. بالکل نہ کریں، بالکل نہ کریں. جو بار بار لے رہے ہیں ان کے ساتھ کس کو کمپیئر کیا جا سکتا ہے بھائی؟ not even ایک شو کرنا جس میں آپ ان کو بلانا، یہ اپنی بہت سارے شوز کی جو باتیں کر لیں. اچھا رہی بات احتساب کی، تو دیکھیں میری بات سنیں، کیسے ہو سکتا ہے احتساب؟ پاکستان تحریک انصاف، حالانکہ میں ان کو کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتی، لیکن آپ مجھے بتائیں علیم خان کی بھی آف شورس کمپنیز نکلی ہیں، اسی طریقے سے ایک منٹ جہانگیر ترین، یہ صورتحال ہوگی کہ یو اسکریچ مائی بیک اینڈ آئی اسکریچ. کریں، ہم تو نہیں کچھ کہہ رہے، ہمارے صاحب کریں. ناکامی کی تو پی ایس پی پارٹی عمران کے دھرنے کے حق میں نہیں ہے. دیکھیں یہ yes or no؟ میں اگر ایسا ہوتا تو ہم وہاں پر موجود ہوتے. تو you are not. یہ ہمارا گروپ، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، ہمارا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے عوام ہے، ان کے مسائل ہے. ہمارا مسئلہ یہاں پر پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے، ایجوکیشن ہے. کرپشن آپ کا مسئلہ نہیں ہے، یعنی کہ قتل و غارت آپ کا مسئلہ نہیں ہے. قتل و غارت میں چھوڑ دیں، اس پہ میں جانا نہیں چاہتی. قتل و غارت والوں کو تو چھڑا رہے ہیں. جی سینیٹر صاحبہ، کس کو چھڑا رہے ہیں؟ جو آپ کا لمبا اور لنگڑا اور بنگالی پتہ نہیں کون کون چھڑا سینیٹر صاحب. ٹھیک ہے، we will talk about that issue as well. جی سینیٹر صاحبہ، ایک کلیریفیکیشن تو میں کروں واڈا صاحب کی کہ یہ بار بار ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ان کی سولو فلائٹ ہے. جی ان کی سولو فلائٹ نہیں ہے. ہم یہ بات بھول رہے ہیں کہ شیخ رشید بھی ان کے ساتھ ہیں، تو دین وہ سولو فلائٹ ان دی اسٹرکٹ سینس آپ اس کو کہہ نہیں سکتے. میں نے نہیں کہا، آپ کے چیئر پرسن نے کہا کہ وہ سولو فلائٹ لیتے ہیں. اس فلائٹ میں ان کے ساتھ شامل ہیں. دوسری بات دیکھیں، ہم ضرور احتجاج کریں گے، کرپشن کے خلاف بھی کریں گے، حکومت کی غلط پالیسیوں کے خلاف بھی کریں گے، لیکن اس وقت دو ایشوز ہیں ہمارے سامنے. ایک آپ کا کشمیر کا مسئلہ ہے جو کہ اس وقت بہت زیادہ ایسکلیٹ کر چکا ہے، آپ کے بارڈرز کے اوپر بہت ٹینشن ہے. ایک ہمارا یہ کرپشن کے اگینسٹ جو جنگ ہے، جو پاناما لیکس ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ان دونوں کو اکٹھا کر لینا اور وہ نیشنل سیکیورٹی کے لیے ایک ایسی لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر لینا. پیپلز پارٹی کم از کم آپ اپنے موقف پہ بڑی کلیئر ہے کہ ہم بھی سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج بھی کریں گے، لیکن پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ آن کشمیر ایشو ہم نہیں کریں گے. یہ بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے. ہمارے چیئرمین صاحب بھی اس کو بار بار ہائی لائٹ کر چکے ہیں، کہہ چکے ہیں. اور جو آپ نے کلپ چلایا جس میں انہوں نے کہا گجرات کے بچر کی بات کی، تو وہ جو باتیں کشمیر کے جلسوں میں کر رہے تھے وہ آج حقیقت بن کے سامنے آئی ہوئی ہیں، وہ نظر آ رہی ہیں. وہ ماشاءاللہ سے he is the youngest leader of Pakistan, but he has the most vision compared to the others. تو اوکے سینیٹر صاحبہ، پھر according to him what should be the result of Panama؟ دیکھیں ہم نے تو بل لے گئے ہیں سینٹ کے اندر، اس کا ایک طریقہ کار تو ہوگا نا جیسمین. ہم ایسے تو نہیں کر سکتے کہ کسی کو پکڑ کے بٹھا دیں کہ جی دو چار جس طرح پولیس کی انٹروگیشن ہوتی ہے کہ بھئی اس کو پھر ٹارچر کریں اور پوچھیں کہ بھئی یہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا. آپ کو ایک طریقہ کار ایک لیجسلیشن تو بنانی پڑے گی نا. تو آپ کا خیال ہے اوکے ہم لیجسلیشن اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ کرپشن کے حوالے سے ہمارے پاس جو ادارے ہیں وہ they are incapable of dealing with this situation. دیکھیں ہمارے اداروں میں کمیاں تو ہیں، ابھی ہمیں اداروں کو مضبوط کرنا ہے. ایسا اگر دیکھیں نا جس طرح آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے خود کہا واڈا صاحب نے کہ 3.5 سال سے ایک مقدمہ چل رہا ہے اور وہ الیکشن کی ٹرم بھی ختم ہو جائے گی، اگلا الیکشن. تو دیٹ مینس the system has اس کے اندر ویکیوم ہے، اس کے اندر پرابلمز ہیں. ڈاکٹر رمیش آپ اس موقع نہیں، میرا ایک آخری آپ سے سوال ہے اور واڈا صاحب سے بھی ہے کہ یہ ساری چیزیں کیسے ٹھیک ہوں گی؟ یہ تھرو ریفارمز ٹھیک ہوں گی اور تھرو لیجسلیشن ٹھیک ہوگی. سڑکوں پہ پھرنے سے اور سڑکوں پہ دھرنے دینے سے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. And how much legislation have we done according to that؟ اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں، ہم نے کتنی لیجسلیشن یہ کی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جیسن پہلی چیز تو میں کلیئر کروں گا فیصل بھائی کو جی کہ میرا پیپلز پارٹی سے یہ جو میرا جنم چل رہا ہے، اس جنم میں میرا پیپلز پارٹی سے کبھی بھی کوئی لنک نہیں رہا ہے. اور میں حقیقت کے اوپر پیپلز پارٹی ہو یا جو بھی پارٹی ہو،
اس کو جو صحیح کام ہوتا ہے اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں, جو غلط کام ہوتا ہے وہ کرٹیسائز کرتا ہوں. دوسری چیز یہ کہ اس وقت جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے جوائنٹ پارلیمنٹ سے احتجاج کا کہ ہم وہاں پہ بائیکاٹ کرتے ہیں, نہیں آتے ہیں. میں ابھی یہاں سے اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, جو ایم این ایز یہاں پہ کل آ رہے تھے اجلاس میں, جن کو یہ ڈیسیشن کا پتا چلا ہے, اگر فیصل بھائی کی جگہ پہ اس کو آپ بٹھاتی اپنے پاس, پھر اس کا فیشل ایکسپریشن دے کے پھر آپ مجھے بتاتی کہ پی ٹی آئی کے جو ایم این اے, کیونکہ فیصل تو اسمبلی میں نہیں ہے, میں نے کراچی ایئرپورٹ پہ کہا ہے, میں رمیش صاحب میں نے کراچی ایئرپورٹ پہ آتے ساتھ کہا ہے لاہور سے اتر کے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں, عمران خان صاحب اناؤنس کریں گے. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں بات کروں, آپ اپنے ٹائم پہ بات کریں. آپ نے جو بات کی کہ آپ نے ڈگنیٹی, مجھ سے زیادہ آپ نے اپنی ڈگنیٹی شو کر دی, وہ آپ کو بعد میں بتا, مگر اس چیز کو چھوڑیں. دوسری چیز یہ کہ جو ایم این ایز ہیں ان سے پوچھیں, کیونکہ جب انہوں نے دھرنوں کی سیاست کے دوران بھی ایم این ایز نے بائیکاٹ عمران خان کے کہنے کے اوپر کیا تھا, تب بھی پارٹی کے اندر کنفلکٹ تھا, آج بھی ہے. کل ایک لیکن ڈاکٹر صاحب مجھے خالی ایک یہ بتائیں, اتنے بڑے پیمانے, سر میرا سوال سن لیں, اتنے بڑے پیمانے پہ اگر پبلک نکلتی ہے, اگر ایک سولو فلائٹ کے تحت پبلک نکلتی ہے, پبلک اس ایشو میں دوبارہ جان بھر دیتی ہے, اگر یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی آپ خود کو احتساب کے لیے نہیں پیش کرتے, تو پھر عوام کیا سمجھے؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو قانون کہتا ہے اس قانون کے مطابق ہوں گی. عمران خان کی خواہش کے مطابق اس ملک میں عمران خان کی خواہش نہیں چلے گی, عوام کی خواہشیں بالکل چلیں گی, اور عوام اپنی خواہشیں ساری بائی الیکشن میں دکھا رہی ہے کہ بائی الیکشن میں کس کو جتا رہی ہے. شیر کو پی ایم ایل این کو جتا رہی ہے, تو بیٹ کو نہیں جتا رہی ہے. چھوڑ دیں, بے شک بیٹ کو ہرا رہی ہوں تو ہرانے دیں. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ اگر پبلک نکلتی ہے, وہ چانٹنگ کرتی ہے پرائم منسٹر کے خلاف, اتنی بڑی ان کے ہوم گراؤنڈ پہ اتنی بڑی خلقت نکل آتی ہے, تو پھر پاناما کے حوالے سے ڈونٹ یو تھنک سیریسلی سوچنے کا ٹائم ہے؟ ان کو لاہور میں آئے, اگر قانون کے دائرے میں رہے, وہاں پہ بھی گورنمنٹ کے حساب سے ڈیموکریسی کے تحت ہم نے ان کو فیسلیٹ کیا, 6-7 ہزار سپاہی ان کی سیکیورٹی میں دیے. یہاں پہ بھی اگر فضیلت کے دائرے میں, مگر اس طریقے سے دھمکیاں دیں گے کہ ہم, آپ یہ کریں نہیں تو ہم کریں گے, ان کی دھمکیوں اور ان باتوں میں دھرنوں میں کوئی آنے والا نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو قانون کہتا ہے قانون پتہ نہیں کیا کہتا ہے ڈاکٹر صاحب, میں تو خود حیران ہوں کہ قانون کیا کہتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, I have to close the show, Faisal, I have to close the show here. لیکن میں یہ حیران ہوں اس پہ کہ حکومت وقت ابھی بھی اس ریجیکشن کے تحت they have taken a stand as if nothing is happening. آصف صاحبہ, سینیٹر روبینہ, ڈاکٹر رمیش and Faisal, thank you for joining me. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.